الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرما کر ان روحوں سے یہ عہد لیا کہ میں سب سے آخر میں اپنا آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنا کے بھیجوں گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ سارے عہد کرو کہ میرے اس آخری نبی پر ایمان لاتے ہو اور اپنے اپنے لحاظ سے مدد بھی کرو گے۔ کیا تم پکا عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء کی ارواح عالیہ نے یہ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے اپنے امتیوں کو سمجھا کے بھی جائیں گے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، نصرت کرنا، ایمان لانا۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ بن جاؤ، اپنے اس معاہدے پر میں بھی گواہ ہوں۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ انا نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی اللہ کے فیصلے میں نبی تھا، ابھی اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اس کو تاریخ بخاری نے بھی روایت کیا ہے جس کے الفاظ یوں ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اللہ کے فیصلے میں اس وقت بھی آخری نبی تھا کہ جب اللہ آدم کے پتلے کو بنا کر ابھی روح ڈالنا چاہ رہے تھے، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہر مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت بیان کی جاتی ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان نو میں جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے،
بندے کو تھوڑا سا سبق تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا ہے اور ہم کتنے ناشکر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں ہم کیوں سست ہیں۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی معاہدوں کا ذکر کیا ہے، کئی معاہدوں کا، کہ اللہ نے عہد لیے، میثاق لیے قوموں سے، انبیاء سے اور روحوں سے، کئی معاہدوں کا ذکر ہے۔ لیکن کچھ معاہدے ایسے ہیں کہ جن معاہدوں کا ذکر اس طریقے پر ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہی چوتھے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں ان سے یہ معاہدہ تھا بواسطہ انبیاء علیہ السلام کہ اگر تمہیں میرے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، پھر کھول کے بیان کرنا کہ ہماری کتابوں میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، صفات، خوبیاں، علامات بیان کی گئی ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپانا نہیں۔ یہ معاہدہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ نے بواسطہ انبیاء علیہ السلام اہل کتابوں سے، پہلی والے جو امتیں شریعتیں گزری ہیں ان سے یہ معاہدہ لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کا جب زمانہ مل جائے، آپ امتی بن جاؤ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، پھر لوگوں کو بتانا، تم اہل کتاب ہو، کہ یہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ علامتیں ہیں، وہ علامتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اسے چھپانا نہیں، پھر بات کو، جو کہ بات تمہاری کتابوں میں موجود ہو گئی اسے چھپانا نہیں۔ لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ، اکثر نے اس معاہدے کو چھپایا اور وقتی فائدہ، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کیا۔ قرآن کہتا ہے ثمنًا قلیلا فبئس ما یشترون، جو چیز انہوں نے خریدی وہ بہت گھٹیا تھی۔ اس پر میں واقع وفد نجران بتا چکا ہوں۔ نجران کے عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ، مباحثہ، مباہلہ کرنے آئے تھے، تو وہ جب طے ہوا معاہدہ، مباہلہ، تو انہی میں سے ایک عالم نے کہا کہ نہیں کرنا کیونکہ نبی برحق ہے۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہا ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہرقل جو روم کے بادشاہ کا، جس کو قیصر کہتے ہیں، لقب تھا، وہ پھر ہمیں وظائف نہیں دے گا، ہمارے وظائف بند کر دے گا، اس لیے ایمان نہیں لاتے، ورنہ نبی برحق ہے، اس کے خلاف معاہدہ نہیں کرنا۔ انہیں کیسے پتہ چلا نبی برحق ہے؟ کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی۔ مشہور بات ہے، ایک شخص بادشاہ گزرا ہے، اس کو کہتے ہیں تبع اکبر، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تبع حمیری، یہ یمن کے علاقے کے بادشاہ کو لقب تھا، یہ حمیری ان کا قبیلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے یہ شخص اپنے علماء، راہبوں کے ساتھ مکہ شریف کی زیارت کے لیے آتا ہے، پھر واپسی کا سفر وہ لیتا ہے مدینہ کا، کہ پھر اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ سینکڑوں یہودی علماء ہوتے ہیں تبع کے ساتھ، اور جب یہ مدینہ میں پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دن،
اس وقت یثرب نام تھا، چھوٹا سا شہر تھا۔ جب جانے لگے تو اس کو اپنے علماء یہودی راہبوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ تو اس نے کہا کیوں ادھر رہو گے، کیا وجہ ہے؟ علماء نے کہا کہ یہ شہر ان علامات سے بھرا ہوا ہے جس شہر میں آ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ ہم اس لیے اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یا ہماری بعد کی نسلوں کو اس نبی کا زمانہ نصیب ہو جائے، ہم ایمان لائیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ بادشاہ نے علماء کی بات کو مانا، پھر ایک گھر تعمیر کرایا۔ گھر تعمیر کرانے کے بعد پھر ایک خط لکھا کہ میں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا، دنیا سے جا چکا ہوا تو میرا ایمان اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لا چکا ہوں۔ اور ایک گھر بنوا کر چھوڑ کے جا رہا ہوں بطور ہدیے کے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر میں آئیں گے تو اس گھر میں قیام پذیر ہوں گے۔ یہ اس نے لکھا خط۔ اس میں کچھ علماء ادھر ہی رہ گئے، کچھ اس کے ساتھ چلے گئے، اس نے کوئی سختی نہیں کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، انصار میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی اور آپ کی اونٹنی کی رسی کو پکڑنے لگے کہ ہمارے پاس آپ تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا تھا دعوها فإنها مأمورہ، اس اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، اسے بتایا گیا ہے کہ کہاں میں نے رہنا ہے۔ یہ اونٹنی خود بخود حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں آ کے خود بخود بیٹھ گئی تھی۔ پھر 2 منزلہ گھر تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں انہوں نے ہدیہ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر رہو، کوئی بات نہیں، آپ پورا گھر نہ چھوڑو۔ اس نے خط بھی پیش کر دیا کہ یہ گھر ہے آپ کا، نسلم بعد نسل، ہم آپ کے گھر کی حفاظت اور چوکیداری کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہ اس بادشاہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو نبی کا زمانہ تو نصیب نہیں ہوا لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان تھا۔ اسی طرح جس شخص کا واقعہ سورہ یاسین میں آتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اس شخص کو برس کی بیماری تھی، وہاں رسول آئے، انہوں نے اس کو تبلیغ کی اور یہ علیحدہ قوم نے اس کو پھینک دیا تھا، برس کی بیماری تھی۔ تو یہ کہنے لگا میں تو ایمان لے آتا ہوں لیکن میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ شفا دے دے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لائیں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے دیں۔ اللہ نے ان کو شفا دے دی، وہ ایمان لے آیا۔ لمبا واقعہ۔ اس شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے جب انبیاء کی صحبت دوستی وغیرہ حاصل کی، انہوں نے تعارف کرایا کہ ہم وقتی پیغمبر ہیں، عارضی ٹائم کے لیے آئے ہیں، اپنی قوموں کے لیے آئے ہیں، اور ایک آخری امام الانبیاء کا تعارف کرانے آئے ہیں۔ ایک سب سے آخر میں اللہ کا پیغمبر آئے گا جو امام الانبیاء خاتم النبیین ہوگا۔ تو اس شخص نے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو ایمان کا اعلان کیا، جو صدیاں پہلے یہ گزرا ہے، آپ کا زمانہ نصیب نہیں ہوا۔ تاریخ اس کو حبیب نجار کہتی ہے کہ لکڑی کا کام جانتا تھا، پھر اس نے اس کے بعد بہرحال بہت دین کے لحاظ سے کام کیے، بیچارہ شہید بھی ہوا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں ملا، ملاقات ہوئی، ایمان کا اعلان اس نے کر دیا تھا۔
یہ ورقہ بن نوفل ہے رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور پریشان تھے اور زملونی زملونی، حضرت خدیجہ کو فرمایا مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو آپ نے پھر قصہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں کہ یہ کچھ اسلامی باتیں، پرانی کتابوں، آسمانی کتابوں کی باتیں جانتے ہیں، آپ کی بات سنیں گے اور اچھا ہوگا۔ یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف تھے، سمجھدار تھے، بات سمجھتے تھے، بات کرنا جانتے تھے، لیکن تھے ضعیف۔ جب پوری کہانی ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی تو ورقہ نے یہ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، آپ نبوت کا اعلان کریں گے، میں ایمان لاتا، اور جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دیتا، مددگار بنتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم مجھے اپنے علاقے سے نکال دے گی؟ مجھے تو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، میری تو غیر موجودگی میں میری تعریف کرتی ہے میری قوم، مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد ہی پھر اللہ کی طرف سے خصوصی مدد و نصرتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر جلدی دنیا سے چلے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل، حبیب نجار سورہ یاسین والا، اور طب اکبر جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا، اسی وقت یہ ایمان کا اعلان کیا ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص ہوتا ہے، ایک کتاب ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بات لکھی ہے، اور بے دین سا تھا بظاہر، فوت ہو گیا۔ جنازے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ کبھی ہمارے ساتھ یہ شریک نہیں ہوا اور میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ جب بھی توریت کھولتا ہے اور اس میں میرے آخری پیغمبر کا نام پڑھتا ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، لہذا اس کا آخری پیغمبر پر ایمان ہے اور درود پڑھتا ہے۔ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، وہ آخرت کا معاملہ پھر ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ یہ 3-4 لوگ ہیں، علماء نے لکھا ہے نا کہ 2-3 بہت سمجھدار بھی گزرے، دور اندیش بھی گزرے۔ یہ 3 تو ایسے ہیں کہ بہت اونچے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خود بخود ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ سخت ہیں، کہا یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کی بصیرت اتنی اعلیٰ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو فتنوں نے سر اٹھایا تھا اور آگے اٹھائیں گے، اور ہر لحاظ سے عدل و انصاف ہو یا دیگر امور ہوں تو عمر سب سے بہتر ہے، اور واقعتاً یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا تھا۔ دوسرا، جب موسیٰ علیہ السلام کے صندوق میں ڈالا گیا اور یوں اور صندوق پکڑا گیا اور فرعون کے دربار میں پیش ہوا، قال امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ فرعون کی بیگم نے، آسیہ نے رضی اللہ عنہا، جب صندوق میں بچہ دیکھا کہا بہت پیارا بچہ ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے محبت ڈال دی تھی ہم نے موسیٰ پر کہ جو بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے، ظاہر پیغمبر، اور جس پر خصوصی پھر محبت ڈال دی گئی ہو۔ تو بیگم کہتی ہے قرۃ فرعون، قرۃ امرأۃ فرعون قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بیگم نے کہا فرعون کو، آسیہ نے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا، لگتا مجھے یہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، لگتا یہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔
نتخذہ ولدا، نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے لڑکا دے دیا، اس کو بیٹا بنا دیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ اس عورت کی دور اندیشی تھی کہ اس نے نبوت کی چمک کو کیسے بھانپا، کیسے سمجھا، اور کہا عسیٰ ان ینفعنا، یہ لڑکا بڑا کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے، ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور فائدہ ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب آسیہ نے یہ کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، کہ مجھے فائدہ دے گا، ہمیں فائدہ دے گا، تو بدبختی کی بات یہ ہے کہ فرعون کہنے لگا تجھے فائدہ ہوگا تو دے گا، مجھے فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان نہیں لایا، اور ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسیہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سمجھداری کے لحاظ سے جب یوسف علیہ السلام کو خرید کے لایا گیا مصر میں، وقال الذی اشتراہ لامرأتہ اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر خرید کے لاتا ہے، بیگم کو کہتا ہے خرید کے تو لایا ہوں، بظاہر غلام ہے، حقیقت میں یہ کچھ عظیم انسان نظر آ رہا ہے، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوا۔ بیگم نے آگے بے ادبی نہیں کی، اللہ نے زلیخا کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا، اور عزیز مصر قطفیر اس کا نام تھا، اس کو بھی ایمان۔ اسی طرح دور اندیشی کی بات، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں، لڑکیاں سائڈ میں کھڑی تھی، لڑکی نے گھر میں جا کے بتایا کہ وہ بچہ بڑا، وہ نوجوان بہت مضبوط ہے، با حیا ہے، اس نے اوپر بھی نہیں دیکھا، ہمارے لیے پانی کا نظام کر دیا۔ قال یا ابا تستأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، 20واں پارہ۔ ابا جان اگر اس نوجوان کو ہم مجرت کے طور پر رکھ دیں تو اس میں دونوں خوبیاں ہیں، حیادار بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، کام بھی کر سکتا ہے، طاقتور ہے۔ اللہ پیغمبر کو بڑی طاقت عطا کرتا ہے۔ اسی کو اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، اگر شعیبہ میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہاں مقام کلیمی کے لیے پھر 10 سال بکریاں چرائیں گئی۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا، بھلے انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ ایمان کا اعلان کر کے گئے۔ طب اکبر، ورقہ بن نوفل، حبیب نجار ہو، یہ معاہدہ ایک تھا عام لوگوں سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لوگ پھر اس بات کو چھپانا نہیں کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے پیغمبر کا ذکر ہے۔ اور طب اکبر نے وہ مکان بھی بنایا وغیرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ ایک شخص نبی کے لیے ہدیہ چھوڑ کر جا رہا ہے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1000 سال سے بھی زیادہ ہدیہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے اللہ سمجھ اور بصیرت و بصارت دے تو طبا جیسی دے کہ جس کو 1000 سال پہلے ہی میری سمجھ آ گئی تھی اور ایمان کا اعلان کیا تھا، اور نہ سمجھ میں آئی تو تبلیغ کر رہا ہوں، بار بار مکہ والوں کو اور ان کو سمجھا رہا ہوں، اور انہیں سمجھ نہیں آئی، بعض اپنے قبیلوں والوں کو بھی نہیں۔ یہ ایک معاہدے کا ذکر ہوا۔ دوسرا معاہدہ سورہ اعراف 9واں پارہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے دنیا میں انسان پیدا کرنے تھے، آدم سے لے کر آخر شخص تک، سب کی روحوں کو جمع کیا اور سب کی روحوں سے خطاب کیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا تمام روحو جب دنیا میں تم جاؤ گے تو کیا میری ربوبیت کا اقرار کرو گے یا مشرک بن جاؤ گے؟
قالوا بلا شہدنا، سب ارواح یہ بیک زباں کہنے لگی اے ہمارے معبود حقیقی تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ایک عام اجتماع ہوا، سب روحوں کا عام اجتماع ہوا، اور سب نے کہا اس ربوبیت کا اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرایا اس عام۔ اب ایک خاص اجتماع ہے، مہمان خصوصی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو بظاہر تاریخ جو لکھتی ہے کہ 1,24,000 کے لگ بھگ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر علیہ السلام آئے، بہت سا کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بہت سا کا حدیث میں، بہت سا کا ذکر بھی نہیں، مطلق ذکر آیا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت دی، ایمان والی جماعت، ناجی جماعت، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم گزارا، ایمان لایا، مدد کی، بیانات سنے، دیدار کیا، وہ بھی 1,24,000 کے لگ بھگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ مطابقت دیکھیں، صحابہ کا سب انبیاء 1,24,000 اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ کو دیکھا، ایمان لایا، مدد کی، اقرار کیا، ہر لحاظ سے شانہ بشانہ رہے، یہ بھی 1,24,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام ارواح کو جمع کر کے اپنی الوہیت کا، وحدانیت کا عہد لیا، اور ارواح عالیہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا۔ یہ اجتماع خاص ہے جس کا تیسرے پارہ آخری رکوع میں ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے جب اپنی وحدانیت پر معاہدہ لینا چاہا تو عام روحوں کو جمع کیا، سب روحیں بولنے لگی الست بربکم قالوا بلا۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کی نبوت پر معاہدہ لینا چاہا تو اجتماع خاص بلایا، انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ، ارواح مقدسہ کا اجتماع منعقد کیا، کیونکہ مہمان خصوصی خاص ہے، اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا، جن کو آسمانی علوم سے نوازا، ان نبیوں کا اجتماع بلایا، اور سب نبیوں کو اللہ پاک نے فرمایا تم سب کے بعد میں اپنا امام الانبیاء، اپنا آخری حبیب بھیجوں گا۔ بتاؤ اے پیغمبروں کی ارواح عالیہ، بتاؤ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم میرے آخری حبیب پر ایمان لاؤ گے، کیا اس کی مدد و نصرت بھی کرو گے؟ قالوا اقررنا قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، جو میں تم سے معاہدہ لے رہا ہوں اپنے آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا، اس کی مدد و نصرت کرنے کا، جو تم سے میں معاہدہ لے رہا ہوں، بتاؤ بیک زباں ہو کر اعلان کرو، بتاؤ اجتماعی طور پر یہ اعلان کرو کہ مدد کرو گے، ایمان لاؤ گے، تصدیق و تائید کرو گے۔ تو سب کہنے لگے اقررنا، اے ہمارے معبود حقیقی، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت، ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، سب گواہ
گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یہ تاریخ بخاری اور امام احمد بن حنبل کے روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور امام ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، انا نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم کو اللہ نے بنایا نہیں تھا، ابھی بنایا جا رہا تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے اللہ نے پیغمبر بنانے تھے، بھیجنے تھے، سب اللہ کو معلوم تھا، اور اللہ کا یہ فیصلہ بھی اس وقت واضح تھا کہ مجھے سب سے آخر میں اللہ بھیجے گا، اور سب نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے، سب انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں پر ایمان کا اقرار کروایا۔ یہی وجہ ہے علماء سیرت لکھتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے نبی نہیں ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور سے لے کر آخر زمانے کے نبی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے مظہر یوں کرایا کہ تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کرایا، سب پہلے بیٹھے تھے۔ آپ مشہور بات ہے، آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر مصلح کے اوپر کھڑا کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو لقب دیا گیا ہے، یہ بات ہوئی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سنو لوگو، اگر آج موسیٰ بن عمران علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ زندہ کر دے تو موسیٰ بن عمران کو بھی میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ امم سابقہ کی کتابوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، سارے انبیاء علیہ السلام پر خود بھی ایمان کا اعلان، اور اپنی امت کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ تمام انبیاء کے اوپر آپ لوگوں کا ایمان ضروری ہے، لیکن میں آخری اللہ کا پیغمبر ہوں، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے اوپر ایمان اس انداز میں لانا ہے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری، سب امت، اس مسلمان سارے تمام انبیاء علیہ السلام جو اللہ نے پیغمبر بھیجے، مسلمانوں کا ایمان ہے، بھلے ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے، ان کا زمانہ پتہ ہے یا نہیں پتہ، کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، ان کے نام بھی بعض کے ذکر نہیں ہیں، لیکن جو اللہ نے اپنی مشیت سے انبیاء علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجے، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی تصدیق کی، ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کی، لیکن اس کے مطابق عمل کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی تھی، وہ کما حق آسمانی کتابیں نہیں رہی تھی۔ اور آپ اب بھی دیکھ لیں، یوحنا کو پڑھ لیں، کتاب مقدس پڑھ لیں، دوسری پڑھ لیں، ہر سال کی انجیل مقدس چھپنے والی یا توریت وہ پڑھ لیں تو ہر سال کی توریت پچھلے سال سے وہ مختلف قسم کے اسباق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے رحم و کرم پر ہے، انہی اہل کتاب کی رحم و کرم پر ہے۔ اور قرآن جو کہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کتاب آخری ہے، اس کے بعد کوئی کتاب، جب نبی نہیں آئے گا تو کتاب کیسے آئے گی؟ اور اس کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لی، اور قرآن شروع کرنے سے پہلے ہی ایمان والے کو کہا کہ اس قرآن کے اوپر اس عقیدے کے ساتھ اگر تلاوت کرتا ہے تو تلاوت بھی قبول ہے، ایمان بھی قبول۔ کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے اہل ایمان، اے میرے آخری حبیب کے چاہنے والو، آخری پیغمبر پر ایمان کا اعلان کرنے والو، جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب مقدس ہے،
جو تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں عقیدہ و نظریہ یہ رکھنا ہے کہ اس کے نقطے، اس کے جزم، اس کی زبر، اس کی زیر، اس کی مد، اس کے وقف کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہ کرنا، ورنہ میں تمہارا ایمان ہی قبول نہیں کروں گا۔ پہلا جملہ، تاکہ بعد میں کوئی تردد کی بات ہی نہ بن پائے، پہلا جملہ قرآن کا الف لام میم ذالک لا ریب فیہ ہے۔ اور آپ اگر عربی جانتے ہوتے تو جھوم جاتے۔ لا ریب فیہ ہے، یہ لا نفی جنس ہے، یہ اس طرح کی نفی کرتا ہے، اس طرح کی نفی کرتا ہے کہ جس طرح روشن دان سے کوئی ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں دھوپ کے آنے کی وجہ سے، وہ ذرے، اتنے ذرے کا بھی تردد قرآن مجید میں اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فی، یہ لا نفی جنس کا کمال ہے، عربی زبان ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی آخری، کتاب آخری، لیکن آدم سے لے کر آخر تک سب انبیاء علیہ السلام کے ہمارا نبی سب کا نبی ہے، سب کا نبی ہے، اس لیے تو امام الانبیاء ہے۔ اب دیکھیں، مختصر آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، اشارہ کرتے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کی بات، سفر معراج کی بات، یہ احساس کی بات ہے، کسی پیغمبر کو آسمانوں کے اوپر بلا کے سیر نہیں کرائی گئی، دیدار نہیں کرایا گیا۔ اگلی بات، میدان حشر میں دنیا پریشان ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ لواء الحمد، عالم الحمد، ایک جھنڈا اللہ عطا کرے گا جس جھنڈے کا نام ہوگا حمد والا جھنڈا، حمد اللہ کی تعریف والا۔ میرے جھنڈے کے تلے سارے سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی جمع ہو جائیں گے، میرے جھنڈے کے نیچے، میرے پیچھے پیچھے۔ یہ دوسرا اعزاز ہوا۔ تیسرا اعزاز کہ سارے لرزہ بر اندام ہوں گے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، لمن الملک اليوم کی صدائیں لگ رہی ہوں گی کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تو ذرا سا بندہ عارضی بادشاہ ہو جاتا ہے نا جی، تو ہم چوں دیگرے نیست ہو جاتا ہے کہ میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ندا لگ رہی ہوگی اللہ کی طرف سے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکمرانی ہے۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، جب اٹھے گی غم و حزن میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکمرانی ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، بادشاہی زیبا، کبریائی زیبا، بڑھائی زیبا، سروری زیبا، فقط اس بے ذات ہمتا کو ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اقبال مرحوم بھی جمہوریت کا نقشہ کھینچ کر چلا گیا، حکمراں ایک وہی ہے، باقی جو حکمران ہو کسی اور کے قبضے قدرت میں ہو، بتان آزری ہو۔ جس طرح لوگ بتوں کو آج ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کے جمہوری بادشاہوں کو بھی آج تخت سے اٹھا کے جیلوں میں رکھ دیتے ہیں اور جیلوں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ یہ باقی بتان آزری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ جس طرح بتوں میں استقامت نہیں ہوتی، جس طرح بت اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے، دنیا کے بادشاہوں کی یہ مختصر سی ہسٹری ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، لمن الملک اليوم کی جب صدا لگے گی،
کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، جو لمبا سجدہ ہوگا، زار و قطار ہوگا، آنسوؤں سے ڈوب جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اور سجدہ بھی کس کا ہے؟ یہ سجدہ بھی کوئی ایک عام ہستی کا نہیں، سجدہ بھی امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو بہت لمبا سجدہ ہوگا پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت مچل جائے گی۔ اللہ فرمائے گا ارفع یا محمد سل توتا، اے محمد، ارے میرے محبوب پیغمبر اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو؟ اتنے لمبے سجدے جو دنیا کہتی ہے، تاریخ اسلام کہتی ہے، جو دنیاوی لحاظ سے سالہ سال کا لمبا سجدہ ہوگا، اتنے سجدے لمبے میں تو رحمت خداوندی دیکھتی رہی۔ جب اتنا لمبا سجدہ ہوا تو رحمت خداوندی بھی مچل گئی۔ اعلان ہوا یا محمد ارفع راسک سل توتا، اب اپنا سر مبارک اٹھائیے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے، جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء کا کردار ادا کریں گے۔ پہلے پیغمبروں کی تبلیغ پر بھی گواہی دیں گے، اور اپنے گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ آپ کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مختصر بات ختم کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ باتیں کر رہے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے لقب پر بات ہو رہی تھی، لقب پر، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ وغیرہ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہو، یہ بات پہلے میں اللہ سے کر چکا ہوں، یہ بات میں بھی اپنے رب سے کر چکا ہوں کہ مجھے آپ نے خاتم النبیین بنایا، لیکن لقب تو بڑے اونچے اونچے پہلے پیغمبروں کو ہے میرے رب بتا کر دیے ہیں، جس پر والضحیٰ سورت فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے آخری پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ سنو میرے صحابہ، میں نے بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہ گزارش رکھی تھی کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ کو اپنا روح بنایا، آدم کو اپنا صفی بنایا، اسماعیل کو اپنا ذبیح بنایا، مجھے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری حبیب سب کو جو لقب دیے تجھ میں وہ میں نے یکساں کر دیے، تجھے اپنا حبیب اللہ بنایا۔ شیخ سعدی کی بات کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر میں اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں جمع کر دی ہیں، سب انبیاء کو اللہ نے خوبیاں دی، ایک دو۔ جب اپنے آخری حبیب کا نمبر آیا، باری آئی، سب کو یوں دیا، اور جب اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب لے جو لینا چاہتا ہے، یہ ساری خوبیاں تجھ میں رکھ دی۔ فرمایا حسن یوسف، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن کی تو تنہا داری۔ باقی بات انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی